السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی شعبان کا 15 تاریخ آتا ہے، یہ سوال بہت زیادہ چلنے لگتا ہے کہ شب بارات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، شعبان کی روزوں کی یعنی خاص طور پر 15 شعبان کی جو روزہ ہے اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، راتوں میں جگ کر جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں شروع ہوتی ہے۔ کچھ علماء اس بات میں جواب دیتے ہیں، کچھ علماء اس کے انکار میں جواب دیتے ہیں، کچھ اس کو سرے سے بدعت کہتے ہیں تو کچھ اس کو قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ایک بھولا بھالا مسلمان اور ایک عام طالب علم کافی پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ یہ طے نہیں کر پاتا ہے کہ اس میں سے کس چیز کو مانا جائے۔ اور موجودہ زمانے میں اکثر جو باتیں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایک طرفہ ہوتا ہے، ایک رجحان ہوتا ہے ہمارا، اس کے مطابق ہمارا نتیجہ ہوتا ہے، اور اسی نتیجے کے بنا پر ہم ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ بہت مسلم بات ہے کہ ہم نے اگر کسی مسئلے کے بارے میں نتیجہ پہلے ہی نکال لیا ہے تو اگر ہم تحقیق کرنے بھی جائیں گے تو ہمارا نتیجہ وہی رہے گا جو ہم نے پہلے نکالا ہے۔ اسی لیے تحقیق سے پہلے کسی نتیجے کو ثابت نہیں کرنا چاہیے، اپنا کوئی موقف قائم نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر ایسا بہت کم پایا جا رہا ہے۔ ہم پہلے سے جس موقف کے حامل ہوتے ہیں اسی کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور لوگوں سے وہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی باتوں کو مان لیں۔ اب اس وجہ سے بھولے بھالے مسلمانوں کو کافی پریشانی ہو جاتی ہے، اور بہت بار ایسا ہوا ہے۔ ابھی تو حال فی الحال میں کچھ نیوز آئے ہیں کہ ایک عالم اور حافظ بھی ان چیزوں سے پریشان ہو کر کے مرتد ہو گئے، اور انت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کچھ نہیں ہے، جس کو جو مناتا ہے وہ بیان کرتا ہے، کوئی ہاں کہہ رہا ہے کوئی نہ کہہ رہا ہے، کسی کے پاس کوئی مسلم دلیل نہیں ہے، کوئی مسلم جو ہے وہ بات نہیں ہے، اور اسلام میں کوئی بڑا انقلابی چیز نہیں ہے، بس لوگوں کے بیان کردہ باتیں ہیں جس کو کچھ آدمی صحیح بات کہتا ہے، کوئی اس کو جھوٹا کہتا ہے، کوئی سچا کہتا ہے، اور اسی طریقے سے بحث چلتی رہتی ہے۔ اسی کے علاوہ بہت سے ایسے غیر مسلمس بھی ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن عقیدوں اور عملی اختلافات کی وجہ سے وہ نہیں لا پاتے ہیں۔ دیکھیے، میں بہت مختصر بات رکھوں گا، لیکن ہو سکتا ہے ویڈیو لمبا ہو جائے کیونکہ تحقیقی ہے۔ اس ویڈیو کو بناتے وقت اور آپ جو سن رہے ہیں سنتے وقت پہلے سے کوئی موقف مت رکھیے، پہلے سے نہ تو آپ اس کا انکار رکھیے نہ آپ اقرار رکھیے، بالکل نیوٹرل اور معتدل ہو کر کے باتوں کو سنیے، سمجھنے کی کوشش کریے، اختلافات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ جو انکار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، جو اقرار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اور پھر آپ کا اطمینان جن چیزوں پر ہو اس کو آپ اپنا لیجئے۔ وہاں پر جو آپ کا اپنانا ہوگا وہ علم اور سمجھ کے بنا پر ہوگا۔ شروع سے میں اختلافی باتوں کو بیان کرنے سے بچتا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی میری مصلحت وغیرہ ہے، سب سے اصل وجہ یہی ہے کہ میرے پاس علم بہت کم ہے، اور یہ میرے دائرے سے بالکل باہر ہے۔ میری جو حیثیت ہے، میری جو پہنچ ہے، یا بہت سخت الفاظ اگر استعمال کروں اپنے لیے تو میری جو اوقات ہے اس اوقات سے یہ باہر ہے کہ میں کسی مسئلے کی تحقیق کروں اور کسی محدثین کے قول یا کسی فقیہ کے قول کی بات کروں اور کسی مسئلے کے بارے میں جائز ناجائز، حرام حلال یا بدعت وغیرہ کا لفظ لگاؤں۔ یہ میرے علم اور تجربے اور عمل سے بالکل باہر ہے، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب تک کسی انسان کا دل بالکل سورا نہ ہو اس وقت تک اس کے دل سے کوئی صحیح فیصلہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو خالص علم حاصل کر لینا بھی کافی نہیں ہوتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ ہمارے دل و جذبات بھی درست ہونے چاہیے کسی مسئلے کے صحیح اور درست نتیجے اور حل کو نکالنے کے لیے۔ صرف علم ہے تب بھی ہم نقصان پہنچا لیں گے، صرف جذباتی ہیں، دل ہے اور عمل نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کا بھی نقصان ہوگا۔ یہی دو چیز تو ہوا یہود اور نصارہ کے ساتھ۔ یہود کے پاس علم بہت زیادہ تھا۔ یہود کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہے،
ان کو پتہ ہے، لیکن وہ علم کی وجہ سے اتنا زیادہ لاجک ہو گئے اور ریشنل ہو گئے کہ ہر چیز کو وہ لاجیکلی اور ریشنلی سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے ان کو انبیاء کا قتل کرنا بھی جائز لگنے لگا۔ یعنی ان کے علم نے ان کو اتنا زیادہ آگے بڑھا دیا، اتنے زیادہ ان کے سمجھداری کو بالکل اوور پاور کر گیا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم کو نبی کا قتل کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ وہ لوگ انبیاء کو بغیر حق کے ناحق قتل کرتے تھے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہم جو نبی کو قتل کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے قتل کرنا، ہم صحیح راستے پہ درست ہیں، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہود کے پاس علم بہت تھا، لیکن ان کے پاس دل نہیں تھا جو اتباع کرتا، جو ذکر سے تسبیح سے بھرا ہوتا، جو اللہ تعالیٰ سے بالکل جڑا ہوا ہوتا، تاکہ وہ علم اور دل کے جوڑ کر کے کوئی فیصلہ کرتے۔ اور نصارہ کے پاس وہ اتباع والی دل تو تھا، جس دل کے اندر اتباع ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس وہ دماغ نہیں تھا، وہ علم نہیں تھا جس سے وہ صحیح اور غلط چیزوں کی پہچان کر سکے۔ تو ایک نے صرف علم کی بنا پر نبی کو قتل کرنا بھی حق سمجھنے لگا، اور ایک علم کی کمی کی بنا پر صرف جذباتی اور دلوں کی بات مان کر کے اس نے نبی کی اطاعت کی وجہ نبی کی عبادت شروع کر دی، اور ان دونوں کو حق ماننے لگے۔ اسلام نے سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس علم بھی ہونا چاہیے، لیکن تمہارے پاس دل بھی ہونا چاہیے۔ دل میں کہوں تو تمہارے پاس روحانیت ہونی چاہیے، اللہ سے تعلق، پاک دل، دماغ، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کر کے اسلام کو صحیح معنی میں سمجھ پاؤ گے۔ اور اسی لیے سورہ فاتحہ میں ان دونوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، اس لیے کہ ساری بنیادیں انہی چیزوں سے ہیں۔ صرف علم بھی بہت نقصان دہ ہے، اور صرف جذباتی ہونا اور اطاعت کا جذبہ ہونا یہ بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میں جو ان چیزوں سے بچ رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ ایک تو اول میرے پاس علم بھی نہیں ہے، اور وہ پہنچ، وہ تعلق بھی اللہ سے نہیں ہے جس کے بنا پر ہم کوئی اپنا ایک موقف قائم کریں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں خاموش رہتا ہوں۔ ویڈیو بنانے کی وجہ یہ صرف یہ بنی کہ کچھ بچے پوچھ رہے تھے، ان کو بہت شک پیدا ہو رہا تھا، اور میرے گھر میں بھی جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، جو رشتہ دار ہیں وہ پڑھ رہے ہیں یا باہر ہیں، تھوڑا سا یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا کہیں اور سے، تو وہ بھی مختلف قسم کی باتیں دیکھ رہے ہیں، تو اب ان کے دلوں میں بھی شک و شبہات پیدا ہو گیا کہ اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، حرام ہے یا حلال ہے، بدعت ہے، کیا ہے یہ۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا دوں، اور میں اس میں نہ تو شب بارات کو ثابت کرنے جاؤں گا، نہ اس کو انکار کرنے جاؤں گا۔ میں ہاں ان دونوں کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کوئی اقرار کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، تاکہ ان دونوں باتوں کو آپ سمجھ سکیں اور خود آپ ایک فیصلہ کر سکیں کہ اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ چلیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ویڈیو ہے اس کا موضوع بحث کیا ہے، ہم کس طرح سے بحث کرنے والے ہیں اور کن کن باتوں پر۔ تو ہم بات تو کرنے والے ہیں 15 شعبان کے بارے میں۔ تو کیا 15 شعبان کی حقیقت ہے اسلام میں؟ تو وہ تو ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 15 ڈیٹ ہے تو ڈیٹ تو ہے، شعبان مہینے کا نام ہے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کس چیز میں ہے؟ اس کے رات کے فضیلت میں اور اس کے دن کے روزے میں۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس رات میں کوئی فضیلت ہے، اور دوسرا سوال آتا ہے کیا اس کے اگلے دن جو روزہ رکھیں گے اس روزے کی کوئی حقیقت ہے، وہ روزہ سنت ہے یا شب بارات منانا سنت ہے، یہ ہم سمجھیں گے۔ اس میں ہمارے قابل احترام علماء کی 2 الگ الگ رائے ہے۔ ایک ہمارے علماء وہ ہیں جو اس کو صحیح مانتے ہیں، اس رات کی فضیلت کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور دن کے جو روزے ہیں 15 شعبان کا اس کو بھی مانتے ہیں۔
دوسرے ہمارے قابل احترام وہ علماء کی جماعت ہے جو اس رات کی فضیلت کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے دن کے روزے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو بس ہم اس ویڈیو میں ان دونوں کے دلائل پر بحث کریں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ دونوں علماء عزت کے قابل ہیں، احترام کے قابل اور حقدار ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اقرار کر رہے ہیں یہ علماء مخلص ہیں، نہیں ہیں، یا جو انکار کر رہے ہیں یہ علماء مخلص نہیں ہے۔ وہ سب مخلص ہیں۔ علمی خطا ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، موقف بن سکتا ہے کچھ اور، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا ہے کہ علماء کی یہ نیت ہوتی ہے کہ آپ گمراہ ہو جائے، آپ جہنمی بن جائے، آپ سارے غلط اعمال کرنے لگے۔ کم سے کم یہ گمان ہم کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان جو تھوڑا سا بھی دین کو سمجھتا ہے، وہ کم سے کم اس میں تو احتیاط برتتا ہے کہ میں کبھی کسی کو غلط بیانی اسلام کے متعلق نہ کروں۔ تو علماء کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے تو مخلص ہیں۔ ہو سکتا ہے علمی خطا ہو، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جو اقرار کر رہے ہیں ان سے بھی، جو انکار کر رہے ہیں ان سے بھی، تو ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اب اس رات کی فضیلت کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک وہ عمل ہے جو اسلام میں سرے سے کبھی تھا ہی نہیں، ایک وہ عمل ہے جو اسلام کا حصہ ہے، جیسے نماز، دعا، ذکر، قرآن کی تلاوت، قبرستان جانا، یہ سارے اسلام کے حصے ہیں، اور اسلام میں یہ ہمیشہ سے ہے، صرف اس رات کے لیے نہیں ہے۔ کچھ ایسے عمل ہیں جو صرف اس رات کے لیے بن گئے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کا کبھی حصہ بھی نہیں تھے، جیسے ناچنا گانا، پٹاخے جلانا، میلہ لگانا، رات میں جگ کر کے موج مستی کرنا، ٹہلنے جانا، جیسے میلہ میں گھومنے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کوئی یہ عمل اگر کر رہا ہے تو ہم تو اس کو بغیر سمجھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناچنا گانا کبھی اسلام میں ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ راتوں میں بے وجہ گھومنے جانا یہ کبھی اسلام میں جائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں رات میں جلدی سونا، موج مستی کرنا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک حد تک تو ہے لیکن کھلے عام جائز نہیں ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ تو ان چیزوں کو تو کوئی بھی منع کر سکتا ہے۔ مسئلہ ہے ان چیزوں کا کہ کیا اس رات میں اگر اس میں سے کوئی عمل کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ اس کو سمجھیے، ایک عام رات ہے جس کو میں سی سے لکھتا ہوں، کامن نائٹ، عام رات۔ عام رات میں اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب مان لیا جائے آپ کو 20 ملتا ہے۔ تو شب بارات کی جو رات ہوگی اگر اس کی فضیلت ہے مان لیا جائے تو ہو سکتا ہے یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کی آپ کو 80 ثواب ملے۔ تو جو انکار کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عام رات ہے، یہاں نماز پڑھی اسے کچھ نہیں ہوگا، نارمل جو عام ثواب ہے وہی ملے گا۔ جو اقرار کرتے ہیں کہ نہیں اس رات کی فضیلت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو عام رات سے الگ ہے، آپ یہاں عبادت کریے گا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو فضیلت پر بات ہوگی، ہے نا، یہ فضیلت کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، چونکہ سارا مسئلہ اسی کے اوپر ہے۔ پھر دوسرا مرحلے میں ہم آئیں گے روزے کے بارے میں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کیا روزے کی اس شب بارات کی کوئی فضیلت ہے۔ تو اس کے متعلق ایک کتاب ہے، 3 کتاب میں اس کا عام طور پر ذکر آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 کتاب پیش کروں گا۔ ایک کتاب آپ کا ہے الترغیب والترہیب اور دوسرا ہے ترمذی۔ ان دونوں کے اندر کی حدیثیں ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ چلیے، تو اس کتاب میں عربی میں لکھی ہوئی ہے حدیثیں، میں اس کو آپ کے سامنے اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور پھر اس کی جو تحقیق ہوگی اس پر بات کریں گے۔ ابھی میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں، حدیث ضعیف ہے صحیح ہے اس پر ہم بعد میں کلام کریں گے۔ پہلے ہی وہ سمجھ لیتے کہ بنیادی حقیقت کیا ہے، کن حدیثوں کے بنا پہ جائز ناجائز ہو رہی ہے۔ تو الترغیب و ترہیب کے اندر ایک حدیث جو ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں جو ہے
وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں، یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کے درمیانی رات میں اپنی تمام مخلوقات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، مشرک اور دشمنی رکھنے والوں کے سوا مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ یہ کون سی حدیث ہے اس کو بھی میں یہاں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ آسان ہو۔ یہ یہی حدیث ہے جو آپ کے اسکرین پہ بھی دکھ رہی ہے، وعن معاذ بن جبل، یہ والی حدیث، رواہ الطبرانی و ابن حبان فی صحیح۔ چلیے دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ہے، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوا دو کے، ایک دشمنی رکھنے والا اور دوسرا کسی نفس محترم کو قتل کرنے والا، یعنی کسی ناحق کو مارنے والا۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث بھی آپ کا موجود ہے یہاں، یعنی میں جو حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ اسی حدیث سے پڑھ رہا ہوں، اس کو میں نے پرنٹ آؤٹ کر کے الگ رکھ لیا ہے، تو یہی ساری حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی صرف حدیث سمجھ لیجئے۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ زمین والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مشرک اور دشمنی رکھنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اس کو امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، یہ بھی ایک امام ہے، ان کی بھی اپنی ایک حدیث کی کتاب ہے، جیسے الترغیب والترہیب جو ہے یہ بہت فیمس اور بہت معتبر حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ اگر اس الترغیب والترہیب جو ابھی میں نے مارک کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی حدیث اگر ہوگی تو اس حدیث کو تم کو صحیح مان لینا چاہیے، اس لیے کہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کے اس کتاب کے مصنف ہے، انہوں نے معتبر حدیثوں کو جمع کیا ہے یا اس پر لیول لگایا ہے، اس پر پھر بعد میں بات آئیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا، ساری چیزیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ اسی کتاب کی ایک اور حدیث ہے، مکحول رحمۃ اللہ نے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، پھر مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں اور کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کو سزا کو مؤخر کرتے ہیں، اور دشمنی کرنے والوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ دشمنی چھوڑ دے۔ اس کو طبرانی اور بہیقی نے روایت کیا ہے، اور بہیقی نے فرمایا ہے کہ یہ بھی مکحول اور ابو ثعلبہ کے درمیان عمدہ مرسل یعنی منقطع ہے۔ مرسل کیا ہوتا ہے کہ ایک جو راوی ہوتا ہے، یعنی تابعی، جو صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد کی جو حدیث ہے، علامہ ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے اور واپس ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمائے اے عائشہ، یا فرمایا اے حمیرہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کی قسم، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے آپ نے سجدہ طویل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور دشمنی رکھنے والوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور ان کی حالت پر مؤخر کر دیتے ہیں ان کی حالت پر۔ اس کو بھی بہیقی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ بھی جید مرسل، اور شاید علا نے مکحول سے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ چلیے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ صلی اللہ۔ اچھا، الترغیب و ترہیب کی ایک اور بڑی لمبی حدیث ہے، غالباً یہی جو حدیث میں نے پڑھا ہے اسی میں تھوڑا سا اضافہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث جو آپ کی جامع ترمذی کے اندر ہے، یہ والی اس کے اندر ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف فی شعبان،
اس کے اندر جو حدیث ہے اس کو میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. وہی حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں، دیکھ لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سو کر اٹھنے کے بعد نہیں پایا. میں باہر نکلی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے سمجھا کہ آپ دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں. چلیے، اس کے علاوہ در منشور میں بھی کچھ حدیثیں ہیں اور مشکات کے اندر بھی کچھ حدیثیں بیان کی گئی ہیں. چلیے، یہ ساری حدیثیں ہیں جو مان لیا میں نے حدیثوں کتابوں کے نام آپ کو بتا دیا. ترمذی کے اندر حدیث ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر ہے، در منشور اور مشکات کے اندر، اور ایک دو حدیثیں معارف السنن کے اندر بھی ہے. چلیے، اب سمجھتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں سننے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی حدیث تو ہے تو پھر فضیلت تو ثابت ہو گئی. ان تمام حدیثوں کے سند کے اوپر بحث کی گئی ہے اور جس کی وجہ سے ان حدیثوں کا انکار کیا گیا ہے. کیسے؟ ذرا اس کو سمجھیے. سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے پوری بحث کو سمجھنے سے پہلے کہ شعبان کی فضیلت الگ ہے، وہ تو ہے ہی. شعبان میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے، وہ بھی الگ ہے. رات میں عبادات کرنے کی اور خاص طور پر شعبان کے مہینوں میں رات میں عبادات کرنے کی فضیلت الگ ہے، کیونکہ روزے رمضان سے قریب ہے. وہ بات ہم لوگ صرف اس رات کی کر رہے ہیں، ہے نا. چلیے، اب جو ہے سب سے پہلے یہ جو آپ کے اسکرین پر جو حدیث ہے مشکات کی ترمذی کی، پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. چونکہ عام طور پر اس حدیث کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، تو پہلے اس حدیث کی تحقیق اور تشریح ہم سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے، اس حدیث میں اگر آپ یہاں نیچے آئیں گے، اگر یہاں دکھ رہا ہو آپ کو مارک جو میں کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے بارے میں ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ. یہاں جو راوی ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، انہوں نے عروہ سے نہیں سنا ہے اس حدیث کو. ٹھیک اسی طریقے سے حجاج بن ارطا جو ہے، یہ بھی یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا ہے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دو ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے حدیث سنے ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہوا؟ حدیث کی سند میں کمزوری پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، سند میں کمزوری پیدا ہو گئی. اور اتنا ہی نہیں، نیچے اگر آپ حاشیہ دیکھیں گے تو حاشیے کے اندر بھی کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس حدیث کے سلسلے میں. اس میں یہ بھی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو عام طور پر ضعیف مانتے ہیں. اور ضعیف ہونے کی جو وجہ میں نے آپ کو بھی بیان کیا کہ اس میں جو دو راوی جو ہیں، وہ دو راوی ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سنا نہیں ہے. تو اسی لیے اس حدیث کی سند کے اندر ضعف پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم لوگ انکار کی طرف چل رہے ہیں دھیرے دھیرے. پہلے میں نے وہ حدیثیں پڑھی جس سے آپ کو لگا کہ ہاں یہ ساری حدیثیں ہیں. چونکہ عام طور پر اسی حدیثوں کے ساری بحثیں ہوتی ہیں، تو میں نے پہلے وہ حدیث پڑھ دی.
ترمذی والی جو حدیث تھی، اس حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس حدیث کے اندر جو ہے کمزوری کس طرح پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو کتابوں کے نام میں نے بتایا، جیسے در منشور کا میں نے ذکر کیا، تو اس میں جو حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں بھی علماء کا یہی رائے ہے کہ اس حدیث کے اندر بہت زیادہ ضعف پیدا ہے، کمزوری ہے۔ ابن ماجہ کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر بھی ضعف پیدا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جو آپ کا ابن ماجہ کے اندر جو حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ میں ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک حدیث اور بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں، پھر ہر چیز کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک آدمی کے اور اس کے جس کے دل میں دشمنی ہو۔ یہ در منشور کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں عام طور پر امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ منذری جو الترغیب و ترہیب کے مصنف، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مطلب ضعیف اتنی تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کلام کیا جائے گا، یعنی بات چیت کی جائے گی، اور اس کے تحقیق کرنی پڑے گی، اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کے دوسرے ذرائع جو ہے وہ ڈھونڈنے پڑیں گے۔ چلیے، تو میرے حساب سے اتنی حدیثیں کافی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اختلاف کی بنیاد شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث ہے ہی نہیں وہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث تو موجود ہے، ہاں صحیح حدیث ہے یا نہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ترمذی کے بارے میں ہم نے جو حدیث پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آسمانی دنیا کی طرف آتے ہیں اور سب لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی مغفرت کی جاتی ہے لوگوں کی۔ بنو کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں، کلب ایک قبیلہ ہے، اس میں بکریاں بہت زیادہ تھی تو نام پڑ گیا، تو اس میں جتنی بکریاں ہیں اتنی بکریوں کے جو بال ہیں اتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر ضعف ہے، سند کے اعتبار سے کمزوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو دو راوی ہیں ان دو راوی نے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں سنا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وہ دو راوی نہیں سنا ہے، اس لیے اس کے اندر ضعف ہے۔ لیکن جب آپ اس ترمذی کے حاشیے کے اندر آئیں گے تو حاشیے میں دیکھیے لکھا ہوا ہے ھذہ اللیلۃ لیلۃ البراۃ وصح روایات فی فضل لیلۃ البراۃ، کہ یہ جو رات ہے وہ شب برات، وہی شب برات کی رات ہے، اور روایات ہے اس رات کی فضیلت کے صحیح ہونے میں۔ تو پتہ کیا چلا کہ حدیث کے اندر ضعف ضرور ہے، لیکن حاشیے میں جو کمنٹ ہے وہ کمنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ضعف ضرور ہے لیکن فضیلت ہے اس رات کی کچھ نہ کچھ۔ وجہ کیا ہے اب ذرا اس پہ بھی آئیے۔ الترغیب و تحریب کی میں نے الترغیب و تحریب، ترغیب معنی ہوتا ہے رغبت دلانا، کسی عمل کی طرف ابھارنا، اور ترہیب کے معنی ہوتا ہے کسی عمل سے روکنا۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے، اس کے اندر ڈو اینڈ ڈونٹس ہے کہ کیا آپ کو کرنا ہے تو وہ ہو گیا ترغیب، اور کیا آپ کو نہیں کرنا ہے تو وہ ہو گیا ترہیب۔ تو موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اردو میں پڑھ لیجیے، یا عربی آپ کو آتی ہے تو اور اچھی بات ہے اس میں پڑھ لیجیے۔ اس کتاب میں کچھ حدیثیں نقل کی گئی ہیں جو زیادہ ہیں۔ ترمذی میں تو ایک ہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے پڑھی، مشکات کی ایک پڑھی، اور در منشور کی 2-3 حدیث میں نے پڑھی، لیکن ترغیب و تحریب کے اندر 8, 9, 10 حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کتاب کے سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کے کچھ اصول سمجھنے ہوں گے۔ جو علماء انکار کرتے ہیں کہ الترغیب و ترہیب کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو حدیث رویہ کے ساتھ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اس حدیث کے اندر ضعف ہوتا ہے۔
ایک سیگا ہے روا، ایک ہے روبیہ۔ روا جو ہے معروف کا سیگا ہے، روبیہ مجہول کا سیگا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے، روا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہے بیان کس نے کیا ہے، اور روبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو بیان کیا گیا، پتہ نہیں ہے بیان کس نے کیا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے یہ لکھتے ہیں کہ جہاں بھی میں نے رویہ کے ساتھ حدیث کو لکھا ہے تو اس حدیث کے اندر ضعف ہے، کمی ہے۔ لیکن یہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیے گا کہ جو بھی حدیثیں میں نے پڑھی ان سب میں رویہ ہے، تو اس حساب سے یہ ساری حدیثیں ضعیف ہے کسی حد تک۔ اور یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ بھی دیا، آپ دیکھیے، ضعیف جداً، ضعیف، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو میں نے ان کے ساتھ بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہاں دیکھیے، حسن صحیح، ٹیگ بھی لگا دیا، اور یہ حدیث شعبان کی رات کے بارے میں ہے کہ یہاں ساری مخلوق کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو دو حدیثیں آئیں، ایک وہ حدیث ہے جس کا سند صحیح ہے اور اس میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے، ایک حدیث وہ ہے جس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کے اندر جو کانٹیکسٹ ہے، جو متن ہے حدیث کا، وہ بالکل پہلے والے سے جا کر کے مل رہا ہے۔ تو اصول حدیث کا ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ضعیف حدیث ہے سند کے اعتبار سے، اور ایک حدیث ویسی ہی ہے اور اس کی سند مضبوط ہے، تو جو سند کے اعتبار سے جو ضعیف حدیثیں تھی اس کو بھی فضیلت کے طور پر ہم قبول کر سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو پوری بحث کر رہے ہیں کہ کیا شب بارات کی جو رات ہے اس کی فضیلت ہے، تو اس کی فضیلت تو ہے، یہ بات ثابت ہو گئی، چونکہ ہم نے جو حدیثیں بیان کی ہے، ترمذی کے اندر بھی جو حدیث میں نے بیان کیا وہاں بھی سند کے اعتبار سے وہ حدیث کمزور تھی کیونکہ دو راوی کا تھا مسئلہ، لیکن حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث صحیح حدیث سے جا کر کے مل بھی رہی ہے، جو اوپر جو میں نے کہا کہ حسن صحیح والی جو حدیث ہے۔ اور باقی جو دوسرے جو ضعیف حدیث ہیں اس کے اندر جو سند کے اندر جو کمی تھی، تو وہ جو مضبوط حدیث ہے جس کی سند بھی مضبوط ہے اور متن بھی صحیح ہے، اس سے جا کر کمپیئر کر لیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس رات میں فضیلت ہے۔ اب کہیے گا کہ بھائی فضیلت کیسے ہو گیا؟ تو دیکھیے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر ان چیزوں کو بالکل مانتے نہیں ہیں۔ جو لوگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے واقف ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ضرور ہے لیکن اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایگزیکٹ کال ہے، ذرا وہ میں نقل کر دوں آپ کے سامنے تو صحیح رہے گا۔ ایک منٹ ذرا مجھے دیں، وہ میں نے کہیں رکھا ہوا ہے لکھ کر کے۔ ہاں دیکھیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتاوی ابن تیمیہ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت میں متعدد احادیث اور آثار وارد ہیں۔ سلف کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اس رات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو اگر لوگ تنہا اس رات میں نماز پڑھے تو ان کے لیے نمونہ پچھلے زمانے میں گزر چکا ہے اور ان کے لیے اس میں دلیل موجود ہے، اس لیے اس جیسے عمل کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر یہ کہا کہ اس رات کی فضیلت ہے، اس فضیلت کے میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس رات میں کوئی خاص عبادت یا خاص عمل نہیں ہے۔ تو حقیقت میں جو پڑھے لکھے لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ انکار ان اعمال کا کر رہے ہوتے ہیں، اس رات کا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے
کہ رات کی فضیلت تو ویسے بھی اسلام کے اندر ہے، شعبان کی فضیلت الگ ہے، رات کی فضیلت الگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے راتوں میں عبادت کی فضیلت الگ ہے۔ موجودہ زمانے میں چونکہ بہت سے لوگوں نے اس میں نماز بھی ڈال دیا، رات میں جگنا ضروری کر دیا، الگ الگ طرح کے تسبیحات اور ہزاری نماز، عمری نماز، بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں، اس کے انکار کرتے کرتے انہوں نے اتنا زیادہ کہا کہ اس رات کی ہی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بات تو حقیقت ہے، اس رات کی ویسے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آپ روایات کے اعتبار سے دیکھیں گے، لیکن کچھ صحیح حدیثیں ہیں، زیادہ تر ضعیف حدیثیں ہیں، ان دونوں کو ملا بھی لے تو ہم یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی خاص عبادات اور اعمال نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی عمل ہی نہیں کرنا ہے تو فضیلت کا کیا کرنا ہے؟ تو اس کا آپ ایک کانسیپٹ یہ سمجھ لیجئے کہ جب حدیث دو طرح کی آ گئیں، جتنی بھی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ان حدیثوں میں متن کی خرابی نہیں ہے، حدیث کا اپنا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے ایسا جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ یہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط چیز ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ متن صحیح ہے، سند کے اعتبار سے کمزوری ہے۔ تو کیا ہوا؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کہی، الترغیب والتحریب کی، اس کے اندر ایک حدیث جو ہے وہ حسن صحیح ہے، 7 حدیث ضعیف ہے۔ لیکن اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ اور ان ضعیف حدیث کا جو کانٹیکسٹ یا متن ہے وہ بالکل برابر ہے۔ تو ہم تاکید کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات جو ہے بالکل ضروری ہے، فضیلت والی یہ ہے، لیکن چونکہ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں اور عام طور پر محدثین کا یہ رہا کہ کسی حدیث کو بے وجہ ہم کاٹ نہیں کریں، انکار نہیں کریں، چھوڑے نہیں، کیونکہ حدیث چھوڑ دینا، انکار کر دینا یہ بھی ایک الگ جرم ہوتا ہے۔ تو کسی حد تک اگر کسی حدیث کو بچا کر کے عمل کرنے کی یہ عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے ذرا سا بھی، تو کوشش یہ کیا جاتا ہے کہ عمل کرا دی جائے۔ تو ان ضعیف حدیث میں سندی اعتبار سے تو کمزوری ہو گئی، اور اس صحیح حدیث کے اندر سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے صحیح چیز ہے۔ اگر ان دونوں کو جوڑ بھی دیا جائے تو کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ آپ یہ مان لیجئے نا کہ ایک وہ آدمی ہے جس کا 10 میں 10 پوائنٹ ہے، وہ سائنس کو جانتا ہے، ایک وہ آدمی ہے جس کا 10 میں 2 پوائنٹ ہے مگر وہ بھی سائنس کو جانتا ہے۔ اب مجھے دونوں کے سائنس کی ضرورت ہے، تو اگر میں ان دونوں کو ملا لوں گا تو زیادتی ہی ہوگا، کمزوری تو نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ مطلب 10 میں سے 2 ملاؤں گا تو یہ 8 ہو جائے گا، بلکہ 12 ہی ہوگا۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ 10 مان لیا جائے کہ ایک حدیث ایسی ہے جو اس رات کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اور 6 حدیث ایسی ہے جو اس رات کی فضیلت کا انکار کر رہی اور وہ ضعیف ہے، تو ہم اس حدیث کو مان لیتے، اس کو ہم چھوڑ دیتے۔ چونکہ عمل کے نفلی عبادات کے اندر اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی جو نفلی عبادات ہوتا ہے اس میں فضائل کو ترجیح دی جاتی ہے عمل کا۔ یہ سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فضائل والی جو بات ہوگی، فضیلت والی جو بات ہوگی، اس میں ضعیف حدیث ہو اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے، لیکن ایک درجے تک، ایسا نہیں کہ کوئی بھی حدیث ہم قبول کر لیں، ایک درجے تک ہم قبول کر سکتے ہیں۔ تو حدیث کی فضیلت میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، اس رات میں ہونے والے اعمال کی فضیلت میں انکار ہے، اور اسی وجہ سے اس رات کی فضیلت کا انکار ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ہے کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ذاتی عمل میرا پوچھیں گے تو دونوں طرح کی بات ہے، اور دونوں کے صحیح ہونے کے جتنے چانس ہیں غلط ہونے کے بھی اتنے ہی چانس ہیں، کیونکہ ہم تو علم، ہمارے پاس جو علم ہے وہ تو سنا ہوا علم ہے نا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس پر کلام دونوں طرح کے ہیں، صحیح بھی غلط بھی۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو اس کتاب میں سمجھایا کہ جہاں بھی رویہ کا لفظ ہوگا وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کے مصنف نہیں کہا ہے، لیکن اس کتاب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی میں نے ان کے ساتھ حدیث لکھا ہے وہ حدیث صحیح ہے،
اور جہاں میں نے رویہ کے ساتھ حدیث کو لکھا ہے لیکن لاسٹ میں ذکر کر دیا ہے کسی اور کتاب کا کہ یہ اس کتاب میں ذکر ہے اور اس کتاب میں ذکر ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہے، عمل کرنے کے لائق ہے۔ لیکن تو جب بات اقرار کا بھی ہے، اس بات کی بھی حدیث ہے، تو ہم کو کوئی ایسا راستہ چننا چاہیے کہ مکمل طور پہ نہ انکار ہو نہ مکمل طور پہ اقرار ہو، چونکہ چانسز تو دونوں کے ہیں، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ عشاء کے بعد چپ چاپ سو جائیے، جو عام آپ کا معمول ہے کر کے سو جائیے۔ تہجد میں آپ اٹھتے ہیں تو تہجد سے تھوڑا پہلے اٹھ جایا کریے اس دن اور عبادت کر لیجئے۔ رات بھر جگ کر کے عبادت کرنا یہ کہیں سے بھی کسی بھی علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، جو بات کنکلوژن نکلا وہ یہی کہ اس رات کی فضیلت ہے، پھر میں دہرا رہا ہوں، لیکن اس رات کے عبادات کے اندر کوئی خاص عبادات کا ذکر نہیں ہے۔ رمضان سے قریب رات ہے تو ویسے بھی لاجیکلی سمجھ میں آتا ہے، رات کی فضیلت کا ذکر ہے، رات کی عبادات کوئی خاص فضیلت ہو، کوئی خاص عبادت ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چلیے، دوسرا جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہوتا ہے وہ دن کے روزے کا۔ کچھ لوگ اس روزے کو سنت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس روزے کو مستحب یا آپ نفل کہہ لیجیے، دونوں سیم ہی ہیں، نفل کہتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے 15ویں شعبان کے روزہ رکھنے کی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث نہیں ہے، لیکن محدثین نے کلام کیا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسے راوی ہیں جو راوی بہت ہی زیادہ جھوٹے تھے، حدیث کو وضع کرنے والے تھے، اور ان کے بارے میں عام محدثین کی یہی رائے تھی کہ ان سے کوئی حدیث قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ایسے راوی کا اس میں ذکر ہے، تو اس روزے رکھنے والی حدیث کو ہم ویسے بھی انکار کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ اور کسی نے کہا ایسا یا نہیں؟ تو دیکھیے، جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان سب علماء نے یہی بات کہی ہے کہ شعبان کے 15 تاریخ کو شعبان کے لیے اس رات کی فضیلت کے لیے روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے وہ سمجھیے، شعبان کے اندر اللہ کے رسول تو روزہ رکھتے ہی تھے، 27 شعبان تک تو وہ کثرت سے روزہ رکھا ہی جاتا تھا، تو شعبان میں مطلق روزہ رکھنے کی فضیلت تو بہت ہے، 13 14 15 کو تو ویسے بھی روزہ رکھنا چاہیے ہر مہینے میں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ صرف شعبان کا وہی 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، وہ اس وجہ سے کہ اس کی رات فضیلت والی ہے، وہ حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ پھر روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اب روزہ جو رکھا جاتا ہے اس کی دو صورت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ بھی روزہ رکھتے ہوں گے یا روزہ رکھنے کا جو چلن شروع سے چلتا آ رہا تھا ہمارے اکابروں میں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رکھتے ہوں گے 15 شعبان کا روزہ، لیکن وہ سمجھ میں آ جاتا ہوگا شب بارات والا روزہ۔ یا دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سن کر کے آتے ہیں، پڑھ کر کے نہیں آتے ہیں۔ جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اس روزے کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، حدیث ایسی کوئی نہیں ہے جو مضبوط صحیح حدیث ہو جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ اس دن روزہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ تو روزہ رکھنے، وہ روزے والی بات تو جو ہے وہ ختم ہی ہو گئی۔ اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ان کا ایک رسالہ آتا ہے البلاغ، تو اس رسالے میں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ 15 شب بارات کے بعد کے دن والا جو روزہ ہوتا ہے اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حدیث میں اس کا سنت مان کر کے روزہ اس دن کے لیے خاص طور پر رکھنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی ایسے ہی 13 14 15 تاریخ کو رکھتا ہے یا وہ اس اعتبار سے روزہ رکھنا چاہے کہ آج 15 شعبان ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، دوسرے اس سنت پر وہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی اگر صرف اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے کہ یہ شب بارات کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے اور یہ سنت ہے اسی لیے ہم رکھ رہے ہیں، وہ غلط ہوگا۔ سنت کا لیبل جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی اقوال موجود ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ اس روزے کی حقیقت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ خاص طور پہ یہ روزہ رکھنا ضروری ہے. سنت اعتبار سے کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ یقین رہنا چاہیے کہ یہ سنت شعبان اور عام مہینوں والا جو سنت ہے وہ سنت ہے، نہ کہ شب بارات کے بعد جو روزہ رکھا جا رہا ہے وہ. تو یہاں تک میری اپنی جو پہنچ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط بھی ہوں، صحیح بھی ہوں. میں کنکلوژن کے طور پہ اب بتا دیتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، تو مجھے جو سمجھ میں آیا اب تک کی پوری بحث کا خلاصہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ حقیقت کیا. دیکھیے، شب بارات کی رات کی فضیلت ہے. تہجد سے پہلے اٹھ کر کے کوئی عبادت کر لے، یا کوئی رات بھر ایسے جگ کر کے عبادت کرنا چاہیے، یہ مانتے ہوئے کہ وہ ضروری نہیں ہے اور اس کا وہ اس طرح کی سنت نہیں ہے. اگر یہ مانتے ہوئے کوئی صرف ثواب کی نیت سے، تطوع تو ہے اسلام میں کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے نفلی چیزیں کریے، اس نیت سے کوئی اگر کر رہا ہے تو انشاءاللہ ثواب کی امید ہے. لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس نیت کو اٹھا نہیں سکتی ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو وہ طریقہ بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ رات کے پہلے پہر میں سو جائیے اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے آپ عبادت میں شامل ہو جائیے، تاکہ وہ مشغلہ اور وہ میلہ اور وہ کھیل تماشا بن کر کے نہ رہ جائے. اس کے بعد رہی بات اگلے دن کے روزہ رکھنے کی، تو اگلے دن کے روزہ رکھنے کی تو کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور اس پہ دلی اطمینان بھی حقیقت میں نہیں ہے. تو اس کے لیے ہے کہ روزہ نہ رکھے. لیکن جن لوگوں کا عام طور پہ رواج رہا کہ وہ ہر مہینے رکھتے تھے 13، 14، 15 میں، تو وہ رکھ بھی لے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر وہاں پر بھی یہ نیت یاد رہے کہ وہ سنت روزہ نہیں ہے، وہ نفل اور مستحب روزہ ہے. یہ پوری کنکلوژن ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں صحیح بھی ہوں، اللہ عالم. میری اپنی جہاں تک رسائی تھی، جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا، وہاں تک پہنچ کر کے میں نے آپ کو ان دونوں باتوں کی حقیقت جو ہے وہ واضح کر دی ہے. اب لاسٹ میں آپ کو اپنا ایک عمل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں جو کیا ہے. میرا اپنا عمل یہی ہوتا ہے کہ میں عشاء کے بعد فوراً سو جاتا ہوں اور کچھ وقت سونے کے بعد اٹھ کر کے عبادتوں میں مشغول، دعا میں مشغول رہتا ہوں. باقی وہ جو چیزیں اور ہوتی ہیں خرافات، ان چیزوں کو شروع سے میں نے اوائڈ کیا، ہمارے گھر والے بھی کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ روزہ رکھنے کی بات ہے تو گھر کے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. کچھ لوگ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں جن کو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے اور ان کا اپنا معمول رہا ہے ہر مہینہ روزہ رکھنے کا، تو وہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے وہ صحیح ہے. ہمارا عام طور پر معمول نہیں ہے کہ ہر مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تو خاص طور پر اس دن ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تاکہ وہ ایسا، کیونکہ جس چیز کی مناہی ہے یا جس چیز کے بارے میں یہ شک و شبہات پیدا ہو گیا ہے کہ امت اس کو کہیں سنت نہ مان لے یا سنت کا لیبل نہ لگا دے، تو وہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، اگر ہم نے اللہ کے رسول نے شعبان میں تو روزہ رکھا ہے تو آپ اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ڈیٹ متعین کر کے آپ کہیں گے کہ شب بارات کی وجہ سے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے اس دن، تو اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول کی طرف آپ ایک ایسی سنت منسوب کر رہے ہیں جو نہیں ہے، تو وہ نقصان اور خطرناک ہوتا ہے. تو اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور اس کو ضروری مان کے روزہ رکھتے ہیں. وہ لوگ جن کا عام معمول ہے روزہ رکھنے کا، ان کے لیے بہتر ہے وہ روزہ رکھیں. بس ان کو بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ روزہ سنت نہیں ہے، مستحب ہے. سنت اس اعتبار سے جب آپ یہ نیت مان کر کے چل رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے شعبان میں، اسی لیے ہم رکھ رہے ہیں، تب وہ سنت ہو جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. باقی شب بارات کے دن والا جو روزہ ہے اس کی مجھے جہاں تک سمجھ میں آیا صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اور جن اکابیر کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں ان کو ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف رہا. جیسے میں نے آپ کو مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے قول کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو ان اکابر کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ اس کو سنت ماننا ہے تو آپ شعبان اور دوسرے اعتبار سے مان سکتے ہیں، شب بارات کی وجہ سے سنت نہیں مانا جا سکتا. واللہ عالم. اللہ اگر کچھ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کو آپ کمنٹ میں پیش کر دے، اگر صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو شیئر کر لے.
جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی دلیل پیش کر لے، جو اس بات ثابت کرنے والے ہیں وہ بھی پیش کر لے، کمنٹ میں آپ پیش کر دیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچ جائے۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہونی چاہیے، نفرت گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو پلیٹ فارم ہونا چاہیے وہ علمی ہونی چاہیے اور علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ مجھے اب تک جو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے میں نے آپ کو اپنی ایک بات کہی۔ اگر مجھے بعد میں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں میں نے کچھ غلطی کیا ہے تو میں اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس کو آپ کو بتا بھی دوں گا۔ خود آپ ہمارے اساتذہ کا آپ عمل دیکھیں گے تو ہمارے اساتذہ کا عمل اس سے تھوڑا الگ ہے، وہ رکھتے ہیں روزہ، ہم نہیں رکھتے ہیں۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔